تو اب ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس پہ آپ ہم سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ہمارے گیسٹ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں کال آپ ان نمبر پہ کر سکتے ہیں 051-890-1008 051-2624946. آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کمائی کا ایک اہم وسیلہ بن چکا ہے, اور نوجوان نسل سے لے کر پروفیشنل افراد تک ہر کوئی ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنا کیریئر اور کاروبار بنا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پیسہ کمانے کے لیے کن اسٹریٹجیز اور مہارتوں کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں. جی ہاں, اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں یہ بتانے اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سیف خان صاحب, جو ایک ماہر ہیں اور کامیاب سوشل میڈیا کاروباری شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. وہ آپ کو اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں یا پھر کما سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے. ویلکم ٹو دی صبح کی سوچ. سیف صاحب یہ بتائیں, سب سے پہلا سوال میرا معصومانہ یہی ہے کہ ہم کس طرح پیسے کما سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے؟ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے, صرف جو ہے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. اب ہمارے جو دوست ہیں وہ سب جابس کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے مجھے 30,000 روپیز ہر ماہ آ رہے ہیں, تو وہ نکلنا نہیں چاہتے اس 30,000 سے 50,000 سے. تو اس کے لیے نکلنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑے گا. وہ جو پرانی سوچ تھی کہ سوشل میڈیا نہیں استعمال کرنا, یہ وہ سب کچھ ابھی اب یوٹیوب سے گھر بیٹھے آرام سے کمرے کے اندر ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے پیسے بنا سکتے ہیں. کیا کرنا ہے کہ آپ نے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. کانٹینٹ بھی ایسا کریٹ کرنا ہے کہ آپ کو فیس لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فیس لے آتے ہیں بیسٹ ہیں, لیکن ہماری فیمیل جو فیس نہیں لا سکتی, وہ دوست جو آواز اپنی جنریٹ نہیں کرنا چاہتے, تو وہ بھی کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اے آئی کے ذریعے. آج کل تو اے آئی اتنا بوم کر چکا ہے, اے آئی کے ذریعے بھی لوگ پیسے کما رہے ہیں. یس, اے آئی کے ذریعے آپ کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اے آئی کے ذریعے آپ آواز بنا سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کانٹینٹ جب سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, وہ آپ کو پے کرتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف آپ کو سٹارٹ کرنے کی دیر ہے. اچھا سیف, آپ نے بہت سارے لوگوں کو بڑا بنایا الحمدللہ, یوٹیوب سے, فیس بک سے, اس طرح کی چیزوں سے. اب آپ خود بھی اس میدان میں داخل ہو رہے ہیں آٹومیشن کے ذریعے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اب خود سامنے تو ابھی بھی آپ نہیں آ رہے, آٹومیشن کر رہے ہیں. آٹومیشن کا کیا فیوچر ہے, اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کی جائے؟ دیکھیں ہر چیز ایک بوم آتا ہے. جیسے بلکہ میں جو چاہتا ہوں کہ پہلے سوری آپ آٹومیشن کا بتا دو دیں. آٹومیشن ہے, اچھا, آٹومیشن ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں آپ اپنا فیس نہیں لے کر آتے, اپنی آواز جنریٹ نہیں کرتے. اب میں نے بھی دیکھا باہر آپ کے اسٹوڈیو میں لوگ اسکرپٹ خود لکھ رہے ہیں بیٹھ کے. ہم اسکرپٹ خود نہیں لکھتے, ہمارے لیے اے آئی لکھتا ہے, آواز ہمارے لیے اے آئی بناتا ہے, ویڈیو ہمارے لیے اے آئی بناتا ہے, صرف اپلوڈ ہم خود کرتے ہیں. مینز وہ لوگ جو گھبراتے تھے کہ ہم اپنا فیس نہ لے کر آئیں, اپنی آواز انگلش میں آواز کیسے بنائیں گے, تو ان کے لیے آٹومیشن نے ایزی کر دی ہے, یوٹیوب آٹومیشن نے, کہ آپ فیس لیس کانٹینٹ بنائیں گے اور یوٹیوب آپ کو اچھا بلا پے کرے گا. تو یہ ایک آسان سا پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنا چہرہ دکھائے بغیر, آواز بنائے بغیر. اچھا سیف, یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ جب اپنا, میں یوٹیوب سے سٹارٹ کروں, اگر یوٹیوب سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ان کی مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. اس کو لے کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی کانٹینٹ ان کو مل بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی گھبراتے ہیں کہ چلے گا نہیں چلے گا. تو اس حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہیے, کس طرح کا کانٹینٹ ہونا چاہیے؟ ایکچولی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, پہلی بات ہم ایک بات کہتے ہیں, رسک ٹیکرز اور منی میکرز. تو جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے نش, کہ آپ کس ٹاپک پہ کام کریں گے. تو وہ ہم نے اپنے لیکچرز میں ڈیٹیل میں بتایا, ان کو لوگوں کو 100 نشز بتا دی ہیں. لیکن جو بندہ خود کام کرنا چاہتا ہے تو ٹولز موجود ہیں. میں اگر آپ کو نام لے لوں, شاید آپ کو تو پتہ ہی نہ ہو, 1 of 10 اور نیکسٹ لیول ایسے ٹولز ہیں. وہاں پر آپ جا کے صرف یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں کہ کیسے آپ ٹاپک چوز کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ کس طرح سے اور کس ٹاپک پر کام کریں گے, اس میں لاسٹ منتھ کتنے ویوز آئے ہیں, کتنے لوگوں نے اس پہ چینل بنائے ہیں, کتنے لوگ اس سے ارن کر رہے ہیں اور کتنا ارن کر رہے ہیں. تو ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. باقی ٹاپک چوز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ایک ہرڈلز ہیں جو ہم نے فضول کی بنائی ہوئی ہیں. ٹاپک کیا چوز کریں, آپ ٹاپک کچھ بھی چوز کریں, آپ کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, آپ کی ویڈیو میں دم ہونا چاہیے, آپ کی اسکرپٹ میں دم ہونا چاہیے کہ آڈینس اس کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھے. تبھی آپ کی ویوز بھی آئیں گے, آپ کی ویڈیو وائرل بھی ہوگی اور یوٹیوب اس کو پروموٹ بھی کرے گا. اچھا سیف, مجھے یہ بتائیے گا کہ یوٹیوب کے حوالے سے ایک مت ہے یا پھر اس میں کوئی حقیقت ہے کہ یوٹیوب نیڈ کنسسٹنسی. آپ جتنا زیادہ کنسسٹنٹ وہاں پہ رہیں گے, لیٹ سپوز ہفتے میں 4 ویڈیوز ہیں, پھر ہفتے میں 7 ویڈیوز ہیں, 3 ویڈیوز ہیں, اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کی کیا ریسرچ ہے, کیا یہ متس ہیں یا پھر یہ حقیقت ہے؟ یہ متس نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا, یوٹیوب جو ہے ایک الگوریتھم پہ کام کرتا ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ ہفتے میں ایک دفعہ ڈل رہا ہے تو آپ نے ہفتے میں ایک بار ہی ڈالنا ہے, تبھی اس پر ویوز آئیں گے. لیکن اگر آپ کا چینل جو ہے وہ ڈیلی کا ہے تو آپ نے ڈیلی ہی ڈالنی ہے ویڈیو. اگر آپ نے ایک دن بھی مس کی, جیسے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے الحمدللہ وائرل ہے, میں نے ریسنٹلی ایک دن ویڈیو ڈالی تو میرے ویوز
100% अगर चल रहे थे तो 80% गिर गए, क्योंकि एल्गोरिथम में उसको कुछ डिटेक्ट हुआ कि ये मिसिंग है। अगर आपकी टाइमिंग 9 बजे है और आप 9 बजे नहीं डाल रहे तब भी आपको जो व्यूज हैं वो गिर जाएंगे और आपको व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम में चीजें आ चुकी हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बहुत से सवालात हैं सैफ आपसे पूछने के लिए, साथ साथ पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रेगुलर कॉलर है हमारी अस्मा कराची से। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आज क्या सवाल करेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम गजल, हसनैन भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। मेरा ख्याल है कल आपने मेरी बात सीरियस ले ली है, अब सैफ को भी आप सवाल आप लोग चांस देंगे तो मैं तो रोज कॉल करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग जी, आप यहाँ पे नीचे आपका नंबर आ रहा था कि आज कॉल कर सकते हैं व्यूअर्स, तो मैंने कॉल मिलाई और आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। मेरा सर से एक सवाल है हसनैन भाई, जो आए हैं आपके गेस्ट, कि ये जो खवातीन लेडीज घर में यूट्यूब चैनल्स बनाती हैं कुकिंग का, कि मतलब कुकिंग सिखा रही हैं, तो उसका जरा प्लीज काइंडली मुझे थोड़ा सा तरीकाकार बताएं कि एक यूट्यूब चैनल जब बनाते हैं, जब एक बंदा सब्सक्राइब करता है तो उसके कितना मतलब वो कितने चार्जेस मिलते हैं, क्या होता है सारा, थोड़ा सा, और उसको क्या तरीकाकार है अगर कुकिंग का चैनल हम बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। ओके, सबसे पहले कि आमना विद किचन, नहीं एक थी यूट्यूब चैनल है आमना विद किचन कुछ इस तरह ना, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया यूट्यूब पे कुकिंग तो वो इतना वायरल हुआ, तो हर फीमेल ने, अब मेरे पास जो भी फीमेल आती है कि मैंने कुकिंग का चैनल स्टार्ट करना है, कुकिंग पे इतना ज्यादा कंपटीशन आ चुका है कि एक नई फीमेल के लिए उस पर ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए मैं तो पहले मना करता हूँ सबको कि भाई आप कुकिंग ना करें, मतलब कुछ नया यूनिक स्टार्ट करें। फिर मैं इनको, अगर इन्होंने करना ही है तो इसके लिए इनको एक यूनिक आइडिया के साथ आना पड़ेगा। जैसे वो आप विलेज वाला देखते हैं जो विलेज में फूड बनाते हैं मट्टी के उसके, तो वो एक यूनिक आइडिया था, तब वो बूम हुआ। अदरवाइज अगर वही ट्रेडिशनल तरीके से कुकिंग करेंगी तो वो बूम नहीं होगा। दूसरा इनका सवाल ये था कि कितने पैसे मिलते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है और कौन सा टॉपिक है। अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है तो 1 मिलियन व्यूज पे आपको $100-150 मिलते हैं। लेकिन आपकी ऑडियंस अगर यूएस की है, जैसे हम यूएस पे काम करते हैं, हमारा कंटेंट उर्दू का नहीं होता, हमारा इंग्लिश का होता है। अगर आप यूएस पे काम करते हो 1 मिलियन व्यूज पे आपको $5000 तक भी मिलते हैं। ठीक है, वो आपकी वीडियो की लेंथ भी देखी जाती है, कितनी लंबी है, कितनी वो है। तो मैं तो मैडम को यही कहूंगा कि आप कुकिंग छोड़ें, आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आएं, क्योंकि आपको ना फेस दिखाने की जरूरत है, ना अपनी आवाज खुद जनरेट करेंगे, आवाज आपको एआई जनरेट करके देगा, वीडियो आपको एआई जनरेट करके देगा, सब कुछ एआई करेगा, तो सबसे आसान काम तो ये हो गया। लेकिन सिर्फ जो आप बात कर रहे हैं, आपने ये 2-3 दफा बात रिपीट कर दी, और मेरे जैसे बंदे के ज़हन में ये आया कि आप जब कहते हैं कि आवाज भी एआई क्रिएट करेगा, फिर कंटेंट भी एआई क्रिएट करेगा, तो हमें ये सीखना कहाँ से पड़ेगा? क्या कोई एकेडमीज हैं, आप कहीं सिखाते हैं, कौन सिखाता है कि आप जाके कम से कम महीना, 2 महीने, 3 महीने वहां पे लगाएं और आप एक्सपर्ट बन के बाहर आएं? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हमारे पास है कि यूट्यूब ऑटोमेशन को मुतारिफ पाकिस्तान में हमने कराया है। अच्छा, ठीक है। और हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है जो हमने लोगों की फलाह के लिए, क्रिएटर क्लब चैनल का नाम है, उसमें हमने डिटेल में, ठीक है, हमने पूरी रात क्लासेस लेके बच्चों को फ्री में सिखाया है। और यही कोर्सेज आपको मार्केट में 1,00,000, 1.5 लाख और 2 लाख में बिकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और लोग वहां के कोर्सेज करने के बाद जब हमारा फ्री का कोर्स देखते हैं, सबसे पहले तो लोगों ने देखा हुआ है, मोस्टली लोगों ने, जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस जैसा यूट्यूब कहीं नहीं सिखाया गया। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो 2 चैनल हैं, एक क्रिएटर क्लब है जहाँ पे डिटेल में लेक्चर्स दिए गए हैं, और एक सैफ ऑटोमेशन है। इन दोनों पे ये डिटेल में लेक्चर्स दिए गए हैं, कैसे आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं, आसान तरीका। अच्छा सैफ, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लोग अपना यूट्यूब रन करते हैं वो बीच में आके किसी एक टाइम पे थोड़े से फेडअप हो जाते हैं कि नहीं चल रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, गिर रहे हैं व्यूज़। ठीक है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक यूट्यूबर के लिए कि कितना लिमिट के बाद जो है उसका एक मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, और कितनी उसकी व्यूवरशिप होनी चाहिए, कितने उसके फॉलोअर्स होने चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात अपने यूट्यूब ऑटोमेशन में बात करता हूँ, हम तो उससे निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं। उससे पहले हमने 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन, हमारे पास 50+ चैनल ऐसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर प्ले बटन में बस 10 पड़े हैं, 3 गोल्ड प्ले बटन पड़े हैं, लेकिन उन चैनल्स को हमने छोड़ दिया है। क्योंकि उन पे ऑडियंस इंडिया की थी या पाकिस्तान की थी, उस पर अर्निंग नहीं आ रही थी, तो हमने अपने को कन्वर्ट किया यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ। अब आपने कहा कि कितना टाइम काम करना चाहिए, हम यूट्यूब ऑटोमेशन में कहते हैं मैक्सिमम आपने एक चैनल पे 3 महीने काम करना है,
3 مہینے میں آپ کو اگر وہ سٹارٹ نہیں ہوتا تو 2 باتیں ہیں, یا تو آپ کانٹینٹ اچھا نہیں بنا رہے, یا تو آپ کے چینل میں مسئلہ ہے, کیونکہ چینل میں ایشوز ہوتے ہیں, فریز ہوتے ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 2 کام کیا کریں, یا تو آپ آرگینک چینل یوٹیوب کا بائی کر لیں, ادروائز آپ لوگ ایک نیا چینل بنائیں. کوئی بھی سوشل میڈیا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے نئے اکاؤنٹ پہ کام کرنے پہ, ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کا 2 سال پرانا یوٹیوب چینل بنا پڑا ہے, 10 سال پرانا یوٹیوب چینل بنا پڑا ہے, اس پر آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں تو وہ پروموٹ نہیں ہوتی ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ اگر آپ کا یوٹیوب ہے تو آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں آٹومیشن کے اوپر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزل جتنا انٹرسٹ شو کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے رات کو جا کے یوٹیوب چینل بنائیں گے. یوٹیوب تو میرا ہے, لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آٹومیشن کی طرف چلی جاؤں. وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آج کے سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے غزل ماسٹر بن کے یہاں سے نکلے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ جو بتا رہے تھے کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں ایک جب یوٹیوب چینل مونوٹائز ہے, مارکیٹ میں کوئی اس کو سیل کر رہا ہے, یا آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے جو مونوٹائز ہوتا ہے, اگر وہ مونوٹائز نہیں ہے, مونوٹائز مینز اس سے ارننگ سٹارٹ ہے آپ کی, اس پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں, کیونکہ کرائٹیریا ہوتا ہے. سر روکوں گا, جی معذرت کے ساتھ روکوں گا. شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بوریاں سے. شکیل صاحب سوال پوچھیے گا. جی سر, یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یوٹیوب چینل مونوٹائز نہ ہو تو 1000 سبسکرائب سے بھی زیادہ سبسکرائب ہوں تو پھر بھی اس کے بعد ویوز نہیں آتے, تو وہ کیا ایشو ہوتا ہے اس کا؟ آپ کے 1000 سبسکرائبر سے زیادہ ہیں, اس کے بعد مونیٹائز نہیں ہوا تو آپ کے شاید ویوشپ کم ہوگی, منٹس کم ہوں گے, آپ کے منٹس پورے ہیں, آپ کے تقریباً وہ بھی پورے ہیں, تقریباً منٹس بھی پورے ہیں اور یوٹیوب. اچھا, یہ ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس ایک چینل پڑا جس کے 5 ملین سبسکرائبر ہیں, لیکن جب اس میں نے کچھ عرصہ کام نہیں کیا تو وہ فریز ہو چکا ہے. اب اس پر آڈینس, جو میری پرانی آڈینس تھی, وہ ڈیڈ ہو چکی ہے, یا تو ان کے وہ جی میل اکاؤنٹس اٹھ چکے ہیں, یا تو وہ اب انٹرسٹ نہیں لیتے. یوٹیوب کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے. آپ نے ایک چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کچھ عرصہ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے. اگر آپ نے اس کی نوٹیفیکیشن پہ رسپونڈ نہیں کیا تو وہ نیکسٹ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں بھیجے گا. تو دیٹس وائی وہ چینل جو آپ نے بنایا ہے اس پہ 1000+ سبسکرائبر ہو چکے ہیں, وہ آپ کی آڈینس ایکٹیو نہیں تھی, جس وجہ سے یوٹیوب نے اس کو ڈیڈ کر دیا ہے. تو اب آپ کو اچھا کانٹینٹ نیا بنانا ہے, آپ کو نئی جو آڈینس آئے گی اس کو انگیج کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کنسسٹنٹ, اگر کنسسٹنٹ رہیں گے تو آڈینس انگیج ہوگی, کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو آڈینس انگیج نہیں رہے گی, وہ جو آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس سے پہلے آپ کنورژن بتا رہے تھے یوٹیوب سے آٹومیشن کی طرف, وہ کیا تھی؟ کنورژن جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ جو بتا رہی ہیں کہ چینل کے بارے میں جو بات کری, تو جس بات پہ ہم نے آپ کو ٹاک دیا تھا کہ یوٹیوب چینل آپ بند کر کے آٹومیشن کی طرف آئیں گے. اصل میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ, اگر آپ مونوٹائز چینل پڑا ہے اس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنا کانٹینٹ اس پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. لیکن ایک بات اور ہے, اگر وہ چینل آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ ریئل طریقے سے مونوٹائز ہے یا کسی نے کوئی 2 نمبری کی ہے, کیونکہ یوٹیوب میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فیک سبسکرائبر لیتے ہیں, فیک واچ ٹائم لیتے ہیں, اس سے مونوٹائز کرتے ہیں, تو وہ مونوٹائز تو ہو جاتا ہے لیکن وہ گرو نہیں ہوتا. تو آرگینک چینل آپ نے لینا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل آپ نے شوق میں بنایا تھا اور آپ نے اس کو مونوٹائز کر لیا تھا, پھر آپ کو جو ہے گھر سے اجازت نہیں ملی آگے, تو بعد میں وہ سیل کر دیتے ہیں, اس کو فلپ کر دیتے ہیں, بزنس ہے پورا. تو وہ چینل آپ لے کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو پاکستان میں کرنٹ افیئر کا, اسپورٹس کا کانٹینٹ ہوتا ہے, پاکستان اور انڈیا میں بہت بکتا ہے, بہت بکتا ہے, لیکن ان لوگوں کو پیسے اتنے زیادہ نہیں ملتے. تو یہ ہمارا جو ریٹ ہے سی پی ایم کہتے ہیں, RPM, یہ کو ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ایڈورٹائزر جو ہوتا ہے نا, یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ایڈورٹائزر کو پتہ ہے کہ میں اپنے ٹی وی کا ایڈ چلا رہا ہوں پاکستان میں تو کچھ لوگ ہی جو ایلیٹ ہیں, کچھ لوگ بھی نہیں ہے. تیمور کا سوال لے لیتے ہیں آخری منٹ. چلے تیمور کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سوال کیجیے گا سر. جی, کچھ لوگ ہیں جو کیا نام ہے وہ ایڈ کو دیکھ کے چیز بائی کر سکتے ہیں. تو ایڈورٹائزر کو فائدہ نہیں ہے ہماری آڈینس سے. ہمارا وہ بندہ جو پوری دن مزدوری دیہڑی کرتا ہے, اس نے کیا رات کو ٹی وی بائی کرنا ہے, کیا رمشا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک 40 سیکنڈ ہے. رمشا جلدی سے اپنا سوال کیجیے گا. جی, میرا یہ ہے کہ میرا ایک بہت سارے چینل پہ میں, لیکن ان میں ویوز کا ایشو آ رہا ہے US کے, تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کے چینلز میں ایشو آ رہا ہے؟ جی, ویوز کا ایشو آ رہا ہے اور سبسکرائبر فالوورز میں آتے ہیں ٹک ٹاک کے. وہ ساری چیزیں آپ کو اب ہم سیف سے جواب تو لے نہیں سکتے. آپ اگر ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے تو سیف پہلے بتا چکے ہیں کہ کیوں ویوز نہیں آتے, کیا کچھ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, پلیزر ٹاکنگ ود یو.